شریف برادران کی گھٹی میں عدالتوں کا احترام پڑا ہی نہیں ہوا۔ پہلے دن جب کیس ان کے خلاف آتا ہے تو ان کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ کیس کس جج کے پاس لگا ہے، جج کا نام کیا ہے۔ اگر جج آئین و قانون کا پابند ہو اور آئین کے مطابق فیصلہ دینے والا ہو تو کہتے ہیں نہیں اس کے پاس کیس نہیں لگوانا، کیونکہ شریف خاندان کے لیے مشہور ہے کہ یہ وکیل نہیں کرتے، ڈائریکٹ جج ہی کرتے ہیں۔ لیکن لگتا ہے کہ اس بار ان سے یہ نہ ہو پائے گا۔ چیف جسٹس صاحب نے الیکشن میں التوا کے معاملے کو جس طرح پچھلے 10-12 دنوں سے لے کر چلے ہیں، آفرین ہے ان پر۔ ہر پاکستانی کو یہی امید ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ ادھر شریف خاندان اپنی پرانی روایات کو زندہ رکھنا چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے عدلیہ اور ججز کو مینج کر لیں۔ سینئر صحافی جنید سلیم نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے 2 دن پہلے رات کے وقت پاکستان کی ایک عدالتی شخصیت کے ایک بزرگ کو، جو عدالتی شخصیت کا ایک قریبی عزیز ہے، اس کو فون کیا، ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ اپنے عزیز جو سٹنگ جج ہیں ان کو کہیں کہ وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرح کوئی ایک فیصلہ داغ دیں، اس سے ہماری پوزیشن مزید مضبوط ہو جائے گی اور ہمارا بیانیہ اس بینچ کو قبول نہ کرنے کے حوالے سے مزید اسٹرانگ ہو جائے گا۔ لیکن جس کو میاں صاحب نے فون کر کے یہ سب کچھ کہا، اس فاضل جج صاحب کے عزیز نے، انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز سے میاں صاحب کے گوش گزار فرمایا کہ میاں صاحب خدا کے لیے اب اس قوم پہ رحم کریں، بس بہت ہو گیا، اب کچھ پاکستانی عوام پر ترس کھائیں۔ میاں صاحب کی کہی ہوئی بات اس فاضل جج صاحب کے پاس پہنچی، جس کے لیے میاں صاحب کا پیغام تھا کہ اس جج کو کہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کوئی فیصلہ داغ دیں۔ جب اس فاضل جج صاحب کے پاس یہ بات پہنچی تو انہوں نے آگے کنسرن اتھارٹی کو بتایا، کنسرن اتھارٹی نے مزید آگے ایک اور کنسرن اتھارٹی کو بتایا، اور پھر میاں صاحب کو لندن میں پیغام دیا گیا کہ خدا کے لیے اب بس کریں، بریک لگائیں، آپ پاکستان کے عدالتی فیصلوں میں اس سے زیادہ مداخلت کے مرتکب نہ ہوں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ جب میاں صاحب کی دال یہاں نہ گلی تو میاں صاحب نے ایک اور چال چلی کہ وہ اس بینچ پر عدم اعتماد کریں، پوری پی ڈی ایم کا اجلاس بلا کر ایک موقف دیا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے آصف علی زرداری صاحب میاں صاحب کی بات نہیں مان رہے تھے۔ میاں صاحب نے بہت کوشش کی کہ زرداری صاحب کسی طریقے سے مان جائیں۔ زرداری صاحب پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ الیکشن کروا دیں تاکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہو جائے۔ ہم عدالت کے خلاف اور عدالتی فیصلوں کے خلاف نہیں جانا چاہتے، ہمیں عدالتوں کا احترام ہے، کیونکہ زرداری صاحب کو لگ رہا ہے اور انہیں معلوم ہے کہ الیکشن میں ہم کہیں نظر نہیں آ رہی، تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں کہ الیکشن ہو جائیں۔ میاں صاحب نے بڑی کوشش کی کہ زرداری صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے منا لیں کہ وہ پی ڈی ایم کے موقف کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا کر بینچ پر عدم اعتماد کریں، لیکن زرداری صاحب نہ مانے اور میاں صاحب کو صاف جواب دے دیا۔ جب میاں صاحب کو جواب ملا تو میاں صاحب نے اپنے بہت ہی درینہ محسن اور حلیف مولانا فضل الرحمان کو درخواست کی، جو غالباً رکھے ہوئے بھی اسی کام کے لیے ہیں۔ انہیں کہا کہ مولانا صاحب آپ زرداری صاحب کو منائیں۔ پھر مولانا صاحب نے زرداری صاحب کو بڑی کوشش اور تگ و دو کے ساتھ منا لیا کہ وہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں شرکت کریں اور پی ڈی ایم کے موقف کے ساتھ چلیں۔ پھر کیا ہوا کہ پی ڈی ایم کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں زرداری صاحب نے دبئی سے شرکت کی، بڑے میاں صاحب لندن سے شرکت فرما رہے تھے اور وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت یہاں سے اجلاس ہوا۔ اجلاس کے اختتام پر اعلامیہ جاری کیا گیا کہ وہ اس بینچ پر عدم اعتماد کرتے ہیں اور اس کیس کے فیصلے کے حوالے سے فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے۔ ادھر چیف جسٹس صاحب بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں اور پوری قوم وکلا برادری بھی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اللہ کرے کہ چیف جسٹس صاحب ڈٹے رہیں اور پیر کا سورج اچھی نوید کے ساتھ طلوع ہو۔